بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کیا وہ اب بھی اسی ہوٹل اور اسی کمرے میں ہیں؟ ہاں اسی میں ہیں۔ اگر جمیلہ کو کسی طرح زخمی کیا جائے تو تم اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے تمام رازوں کو اچھی طرح جان لو گے۔ ذرا ٹھہرو، میں بگ بردر سے مشورہ کرتا ہوں۔ ٹیری اس کے دماغ سے گیا، لیکن منڈولا اس کے اندر موجود رہا، کیونکہ ایکس رے مین مارٹن کی سوچ کی لہروں کو یہودی تنظیم کا کوئی بردر محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس لیے منڈولا نے ایکس رے مین مارٹن کا ہی لہجہ اپنایا ہوا تھا۔ اس نے شیخ جواد ایڈم کی سوچ میں کہا، ٹیری بگ بردر سے مشورہ لینے میں وقت ضائع کرے گا۔ اگر میں کسی ویٹر کو $1000 دوں تو وہ جمیلہ کے کھانے پینے کی کسی چیز میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا دے گا۔ اس کھانے پینے کی چیز کو استعمال کرنے کے بعد وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکے گی۔ یہ سوچ کر وہ اپنے کمرے سے باہر آ گیا، پھر اپنے مطلب کے کسی ویٹر کی تلاش میں نیچے چلا گیا۔ اس نے ٹیری ایڈم کے ذریعے برین ایڈم کو جو رپورٹ سنائی تھی وہ بالکل درست تھی۔ جمیلہ جب رئیس کے ساتھ کار میں جا رہی تھی تب میری ہی کار نے اس کا راستہ روکا تھا۔ پھر میں نے خیال خوانی کے ذریعے کہا تھا، جمیلہ میں تمہارا پاپا ہوں، آ جاؤ۔ وہ رئیس الکبیر کو چھوڑ کر میری کار میں آ گئی تھی۔ میں نے ڈرائیو کرنے کے دوران ایک کار کو برابر اپنے تعاقب میں دیکھا تھا۔ زیادہ شبہ تو نہیں ہوا، پھر بھی میں تصدیق کے لیے اس ہوٹل میں گیا، اپنا اور جمیلہ کا نام غلط لکھوایا، پھر کمرے کی چابی لے کر لفٹ کی طرف جانے لگا۔ کاؤنٹر پر اپنا اور جمیلہ کا فرضی نام لکھواتے وقت میں نے کاؤنٹر مین کی آواز اور لہجے کو یاد کر لیا تھا۔ جمیلہ کے ساتھ لفٹ کے اندر آتے ہی میں نے کاؤنٹر مین کے خیالات پڑھے۔ اس کے ذریعے جواد ایڈم کی باتیں سنتا رہا، لیکن احتیاطاً اس کے اندر نہیں گیا۔ وہ کاؤنٹر مین سے پوچھ رہا تھا، کیا مجھ سے پہلے کوئی 525 نمبر کے کمرے میں آیا تھا؟ کاؤنٹر مین نے کہا، جی ہاں، نام سے پتہ چلتا ہے دونوں باپ بیٹی ہیں۔ اس نے میری مرضی کے مطابق کہا، باپ کا نام قیس ابن منیر اور بیٹی کا نام جمیلہ قیس ہے۔ تعقب کرنے والے نے کہا، آپ جمیلہ کہہ رہے ہیں لیکن رجسٹر پر شکیلہ قیس لکھا ہوا ہے۔ او ہاں، بھول ہو گئی، لڑکی کا نام شکیلہ لکھ دیا ہے۔ شاید اس کے باپ نے شکیلہ ہی کہا ہوگا یا پھر جمیلہ۔ بائی دا وے، میں تھوڑی دیر میں ان لوگوں سے دریافت کر لوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ہمارا تعقب کرنے والا خفیہ یہودی تنظیم کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کا نام شیخ جواد ایڈم اس وقت معلوم ہوا جب ہوٹل کے رجسٹر پر لکھا جا رہا تھا۔ تاہم صرف نام سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی پراسرار اسرائیلی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر جمیلہ سے کہا، ہمارے ساتھ والے کمرے میں کوئی دشمن ہے، ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہے۔ پاپا یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تم آرام کرو، میں خیال خوانی میں مصروف رہوں گا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے منگواؤں؟ ہاں، کھانے کا آرڈر دو۔ تمہارا بیگ جو ساتھ لایا ہوں اس میں تمہاری غیر معمولی دوائیں اور انجیکشن وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے آرڈر دینے سے پہلے معمول کے مطابق دوائیں کھائیں۔ میں خیال خوانی کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے روم سروس کے لیے ریسیور اٹھایا۔ میں نے ریسیور لے کر واپس رکھ دیا، پھر کہا، 1 بجنے والا ہے، تمہیں غیر معمولی انجیکشن بھی لگوانے ہیں؟ جی ہاں، آپ مصروف تھے، میں نے سوچا بعد میں انجیکشن لگواؤں گی۔ میں ابھی لگاؤں گا، جاؤ تیار کر کے لے آؤ۔ اس نے بیگ میں سے ایک ڈسپوزیبل سرنج اور ایک ننھی سی شیشی نکالی۔ اس شیشی میں رقیق دوا تھی۔ وہ اسے سرنج میں بھر کر لے آئی۔ میں نے وہ سرنج لی، وہ بستر پر لیٹ گئی۔ پھر میں نے وہ دوا اس کے بازو میں انجیکٹ کر دی۔ دوا بہت سخت تھی، ایسے وقت اس کا سر چکرانے لگتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہتی تھی اور اپنے اندر ایک نامعلوم سی تبدیلی محسوس کرتی رہتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھایا، پھر کھانے کا آرڈر دیا اور کہا کہ کھانے کے بعد 2 کپ بہترین کافی ضرور بھیج دینا۔ میری بیٹی کو کافی بہت زیادہ پسند ہے، بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ نہیں کھائے گی، صرف کافی نوش کرے گی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ جمیلہ نے حیرانی سے پوچھا، میں کافی شوق سے نہیں پیتی ہوں، پھر آپ نے فون پر ایسی بات کیوں کہہ دی؟ میں نے کہا، ابھی خیال خوانی کے دوران میں ہوٹل کے مختلف ملازموں کے اندر جا رہا تھا، پتہ چلا کہ ہمارے پڑوسی نے ایک ویٹر کو $1000 رشوت دی ہے اور اسے اعصابی کمزوری کی ایک دوا بھی دے دی ہے۔ سمجھ گئی،
وہ کوئی خیال خوانی کرنے والا ہے، مجھے اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے میرے چور خیالات پڑھ کر میری اصلیت اور میری طاقت معلوم کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، تم نے ابھی کہا تھا کہ بھوک لگی ہے، میں نے آرڈر دیتے وقت الٹی بات کہہ دی کہ تم کچھ نہیں کھاؤ گی، صرف کافی پیو گی۔ بولو اب کیا سمجھی؟ یہی کہ وہ ویٹر اعصابی کمزوری کی دوا کافی میں ملائے گا، باقی کھانا نقصان دہ نہیں ہوگا، ہم پیٹ بھر کر کھا سکیں گے۔ پھر وہ ہنستی ہوئی بولی، واہ پاپا، آپ کو کیسی کیسی چالیں سوچتی رہتی ہیں۔ مجھے شبہ ہے کہ ہمارا پڑوسی حساس ذہن کا مالک ہے، اس لیے میں اس کے اندر نہیں جا رہا ہوں۔ کھانا آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گا، تم جاؤ اور مجھے اس کے اندر پہنچا دو۔ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے 526 کے سامنے آ کر دستک دی۔ جواد ایڈم نے دروازے کے قریب آ کر آہستگی سے پوچھا، کون ہے؟ وہ بھی آہستگی سے بولی، میں ویٹر کی گھر والی ہوں، میں نے کچن میں کام کرتے وقت دیکھا تھا، تم نے $1000 دیے تھے لیکن وہ مجھے صرف 500 دے رہا ہے۔ آج میں اسے گھر میں گھسنے نہیں دوں گی، تم ابھی چل کر اسے کہہ دو کہ مجھے پورے $1000 دے، ورنہ میں تمہارا کوئی کام اسے نہیں کرنے دوں گی۔ وہ بولا، کیا مصیبت ہے؟ تم $500 کے لیے اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی ہو؟ تم جاؤ، وہ نہیں دے گا تو میں تمہیں باقی کے 500 دے دوں گا۔ میں ایسی نادان نہیں ہوں، کام ہو جانے کے بعد کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، میں اسے کافی میں دوا نہیں ملانے دوں گی۔ ارے کیا گڑبڑ کرتی ہو؟ یہ لو مجھ سے 500۔ اس نے یہ کہتے کہتے دروازہ کھولا۔ بات ادھوری رہ گئی کیونکہ دروازہ کھلتے ہی جمیلہ نے اس کے منہ پر ایک گھونسا رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے جا کر فرش پر گر پڑا۔ وہ اندر آ کر دروازے کو بند کر کے بولی، کیا بہن سمجھ کر پیچھا کرتے ہوئے یہاں آئے ہو؟ کون ہو تم؟ جواد ایڈم باڈی بلڈر تھا، اگرچہ ایک ہی گھونسے میں سر چکرا گیا تھا، تاہم وہ مقابلے کے لیے اٹھا۔ اس پر حملہ کیا۔ جمیلہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے دوسرے ہاتھ سے حملہ کیا، جمیلہ نے دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ جواد ایڈم نے دونوں ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بڑی حیرانی سے سوچا، کیا ایک لڑکی اس قدر طاقتور ہو سکتی ہے کہ میں باڈی بلڈر ہو کر اسے ہاتھ نہ چھڑا سکوں؟ جمیلہ اچانک گھوم گئی، دونوں ہاتھ گرفت میں تھے، اس لیے وہ بھی بے اختیار گھوم گیا۔ پھر جمیلہ نے اسے اپنی پشت پر سے اچھال کر پھینکا تو سامنے والی دیوار سے اس کا سر ٹکرایا۔ اس نے بڑی فاسٹ باؤلنگ کی تھی، سر ٹکراتے ہی جیسے پھٹ گیا ہو، اس کے حلق سے چیخ نکلی، سر سے لہو بہنے لگا۔ میری خیال خوانی کی لہریں بھی اس کے اندر بہنے لگیں۔ تب انکشاف ہوا کہ وہ بظاہر مسلمان ہے لیکن یہودی ہے اور اسرائیل کی خفیہ یہودی تنظیم کے ایڈم برادرز میں سے ایک ہے۔ جب میں تل ابیب میں تھا اور لیلا کی ہلاکت کا انتقام لینے کے لیے میں نے برین ایڈم کو زخمی کیا تھا تو اس کے چور خیالات سے کسی حد تک معلومات حاصل کی تھیں، یعنی یہ کہ وہ یہودی تنظیم کا بگ برادر ہے اور اس تنظیم کا ہر فرد ایڈم برادر کہلاتا ہے۔ ان کے 2 ٹیلیپیتھی جاننے والے ہیں، ایک کا نام الپا اور دوسرے کا نام ٹیری ایڈم ہے۔ میں نے سوچا تھا لیلا کے سلسلے میں اچھی طرح انتقام لینے کے بعد برین ایڈم کے خیالات پڑھوں گا اور مزید معلومات حاصل کروں گا، لیکن بعد میں مجھے موقع نہیں ملا تھا کیونکہ داؤد منڈولا نے اس کے دماغ کو لاک کر دیا تھا۔ شیخ جواد ایڈم اس تنظیم کے تمام ایڈم برادرز کو جانتا تھا، لیکن وہ بھی دوسرے برادرز کی طرح کسی ایکس رے مین مارٹن کے وجود سے بے خبر تھا، اور اب تو داؤد منڈولا ان سب کا باپ بن کر آ گیا تھا۔ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ منڈولا اس وقت زخمی شیخ جواد ایڈم کے اندر خاموشی سے موجود ہے، لیکن میں نے ٹیری ایڈم کی آواز اس کے اندر سنی۔ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا، برادر جواد، یہ کیا ہو گیا؟ تم اس بری طرح زخمی کیسے ہو گئے؟ وہ تکلیف کی شدت سے بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی سوچ نے کہا، ابھی جمیلہ راضی آئی تھی، وہ معمولی لڑکی نہیں، فولاد کا مجسمہ ہے، اس نے مجھ جیسے باڈی بلڈر کا یہ حال کیا ہے اور یہ کہہ کر گئی ہے کہ میں اگر کمرے سے باہر نکلوں گا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ کیا وہ تمہارے متعلق دریافت کر رہی تھی؟ نہیں، اس نے ہوٹل کے رجسٹر میں میرا نام دیکھا ہوگا۔ جب کیلی رافیل حسام کی کوٹھی سے ٹرانسمیٹر کے ذریعے گفتگو کر رہی تھی اور میں اسے جواب دے رہا تھا تو اس نے چھپ کر میری آواز سنی تھی۔ ابھی کہہ رہی تھی کہ میں ہی اس ملک میں یہودی جاسوسوں کو گائیڈ کرتا ہوں اور کسی کے روبرو نہیں آتا ہوں۔ ٹیری ایڈم نے کہا، اس کا مطلب ہے وہ کیلی رافیل کی طرح تمہیں بھی یہاں آہنی سلاخوں کے پیچھے بھیج دے گی، وہ ضرور پولیس کو اطلاع دے رہی ہوگی۔ جواد ایڈم نے بڑی مشکل سے اٹھ کر اپنی اٹیچی سے ریوالور نکال لیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جمیلہ کو گولی مارنے آئے گا،
لیکن میری توقع کے خلاف اس نے خود کو گولی مار دی۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ جمیلہ نے چونک کر پوچھا، پاپا کیا یہ فائرنگ کی آواز جواد کے کمرے سے آئی ہے؟ ہاں، اس نے خودکشی کی ہے یا پھر ٹیری ایڈم کو شبہ ہو گیا ہے کہ اسے زخمی کر کے کوئی خیال خوانی کرنے والا یہودی تنظیم کے متعلق معلومات حاصل کر رہا ہے۔ میرا خیال غلط تھا، اسے ٹیری ایڈم نے نہیں، داؤد منڈولا نے خودکشی پر مجبور کر دیا تھا۔ اگرچہ اس نے جواد ایڈم کے اندر میری سوچ کی لہریں نہیں سنی تھیں، اس کے باوجود اس نے ایک لڑکی کے ہاتھوں زخمی ہونے والے کو زندہ نہ چھوڑا۔ شاید اس کے دماغ میں یہ سوال چبھ رہا ہوگا کہ جمیلہ اسے صرف زخمی کر کے کیوں چلی گئی تھی۔ منڈولا بہت محتاط رہنے کا عادی تھا، اسی لیے جب اسے اسلام آباد میں میرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں کی موجودگی کا علم ہوا تو اس نے جلد سے جلد پاکستان چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ اس کے ساتھ بھی 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے مونیرو اور ٹیلبوٹ تھے، لیکن وہ جوش میں آ کر یا مغرور ہو کر کسی سے مقابلہ کرنے کو حماقت سمجھتا تھا۔ پھر یہ کہ کوئی شبہ دل میں پیدا ہو تو فوراً اس کا توڑ کر لیتا تھا۔ شیخ جواد ایڈم پر بھی ذرا سا شبہ ہوا تھا کہ جمیلہ اسے اپنے کسی خیال خوانی کرنے والے کے لیے زخمی چھوڑ گئی ہے۔ یہ شبہ درست ہو یا نہ ہو، لیکن درست ہونے سے یہودی خفیہ تنظیم کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اس لیے اس نے ہمیشہ کے لیے اس شبے کو گولی مار کر مر جانے پر مجبور کر دیا۔ چند اسلامی ممالک ایسے ہیں جو امریکہ کو بہت بری طرح کھٹکتے ہیں، ان میں ایران، پاکستان اور لیبیا وغیرہ ہیں۔ پاکستان اور لیبیا وغیرہ میں امریکی چالیں بڑی حد تک کامیاب اور ناکام ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایران میں امریکی ڈپلومیسی کی دال نہیں گلتی۔ یہی ایک ایسا ملک ہے جس نے اسلامی نظام قائم کر کے ثابت کر دیا ہے کہ سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ امریکہ نے خود کو سپر پاور منوانے کے بڑے بڑے ہتھ کنڈے آزمائے، ایران کو عراق سے برسوں جنگ میں الجھے رہنے پر مجبور کر کے اسے اقتصادی، معاشی اور دفاعی پہلوؤں سے کمزور بنانا چاہا تاکہ وہ بھی کلاش ہو کر دوسرے اسلامی ملکوں کی طرح ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی اداروں سے بھیک مانگنے کے لیے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، مگر مومنین اپنے گھٹنے صرف نماز کے وقت ہی ٹیکتے ہیں۔ پسماندہ یا قرضوں کے بل حکومت کرنے والے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اسے ایک ملک سے سیکھنا چاہیے کہ اسلامی ممالک کو صرف آزاد نہیں کہلانا چاہیے، غیرت مند بھی کہلانا چاہیے، اور یہ آزادی اور غیرت خدا دیتا ہے، امریکہ نہیں۔ ایرانی حکام کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پڑوسی ممالک سے مستحکم دوستی اور بھائی چارگی قائم رکھے۔ اس کے شمال میں ترکمانستان ایک ملک ہے جو روس کے شکنجے سے نکل کر آزاد ہوا ہے، اگرچہ ازبکستان وغیرہ کی طرح اب بھی وہاں کمیونسٹ پارٹی حاوی رہنے کی ناکام کوششیں کرتی ہے، لیکن فرانس، برطانیہ اور امریکہ جیسے بڑے ممالک اس نو آزاد ملک کو اپنے زیر اثر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اسے بڑی بڑی امداد کی پیشکش کرتے رہتے ہیں۔ خصوصاً امریکہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ترکمانستان اور ایران کی آپس میں کبھی دوستی نہ ہو۔ امریکی سیاست وہاں ایسے استحکام سے چھا جائے کہ ایران کو معلوم ہو کہ شمال میں اس کے سر پر امریکہ بیٹھا ہوا ہے۔ جس ملک پر امریکہ کا سایہ پڑ جائے وہاں لوٹے سیاستدان ضرور پیدا ہو جاتے ہیں۔ ترکمانستان میں بھی سیاسی کشمکش جاری رہتی ہے۔ وہاں کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو ایران سے دوستی اور محبت قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پڑوسی ایران کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کے باعث ترکمانستان میں دیانتدار سیاستدان کی حکومت ختم کر دی گئی اور اس کی جگہ ایک امریکی چمچے نے سنبھال لی۔ اس کی پہلی کوشش یہ تھی کہ اسے اپنے سپر پاور آقا کو خوش کرنے کے لیے کسی طرح ایران سے تعلقات توڑ لیے جائیں، جبکہ یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ترکمانستان کی صرف اپوزیشن پارٹی ہی نہیں، عوام بھی ایران سے محبت کرتے تھے۔ ان سب کی محبت کو نفرت میں بدلنا آسان نہ تھا۔ وہ اور اس کی حکومت میں رہنے والے ارکان ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے یہ الزام دھرتے تھے کہ ایرانی سرحد سے فائرنگ ہوتی ہے، ترکمانستان کے کئی فوجی جوان مارے گئے ہیں، اپوزیشن کا لیڈر ایران جا کر وہاں کے حکام سے ملتا ہے اور ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ پہلے کبھی تخریبی کاروائیاں نہیں ہوتی تھیں، لیکن ایرانی نقاب پوش تخریب کاری کرتے رہتے ہیں۔ طرح طرح کے الزامات عائد کرنے کے باوجود ترکمانی عوام کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ اس چمچے حاکم کا نام انعام الدولہ تھا۔ اپنے نام کے مطابق اسے امریکی ہتھ کنڈوں سے ترکمانستان کی حکومت انعام میں ملی تھی۔
उसके मशीरों ने और अमरीकी प्लान मेकर्स ने एक मंसूबा बनाया। मंसूबा ये था कि अवाम के सिर्फ मुल्की जज्बात से नहीं बल्कि लहू के रिश्तों के जज्बात से भी खेला जाए तो पूरे मुल्क में ईरान के खिलाफ नफरत की आग भड़क जाएगी। मंसूबे की वजाहत यूं है कि तुर्कमानिस्तान के जुनूब में ईरानी सरहद के करीब अश्क आबाद नामी एक बड़ा शहर है। वहाँ कई बड़े स्कूल हैं। अगर मासूम बच्चों से भरी हुई एक बस को अगवा कराया जाए और साबित किया जाए कि उसे चंद ईरानी बाशिंदों ने अगवा किया है तो माओं के कलेजे फट जाएंगे। बाप, भाई और बहनें सभी सीना कूट कर मातम करेंगे। पूरे मुल्क में ईरानियों के खिलाफ नफरत का जहर फैल जाएगा। अवाम के जज्बात से खेलने के लिए लाजिम है कि पहले उनके सगे रिश्तों के लहू को उछाला जाए। इनामुद्दौला ने ऐसी ही सियासत सीखी थी कि शदीद सर्दी हो तो दूसरों के घर जलाकर आग तापना चाहिए, सिर्फ अपने घर को जलने से बचाना चाहिए। आखिर इस मंसूबे पर अमल शुरू हो गया और मासूम बच्चों से भरी हुई एक बस को अगवा कर लिया गया। अगवा करने वाले 4 गनमैन थे। उनमें से एक गनमैन बस ड्राइवर को निशाने पर रखकर उसके करीब बैठ गया। 2 गनमैन अगले और पिछले दरवाजे पर खड़े हो गए। तीसरा गनमैन उनका लीडर था। उसने एक उस्तानी से कहा, उठो और बच्चों को समझाओ कि हम मौत हैं। अगर उनमें से कोई चीखेगा या किसी को मदद के लिए पुकारेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। उस एक उस्तानी के साथ 2 उस्तानियाँ और थीं। वो तीनों तमाम बच्चों के पास जाकर समझाने लगीं। एक ने कहा, देखो बच्चों, जब तुम अपनी अपनी माँ को सुबह घरों में छोड़कर स्कूल आते हो तो स्कूल में हम सिर्फ तुम्हारी उस्तानी नहीं, तुम्हारी माएँ भी होती हैं। दूसरी ने कहा, बच्चों, इस बस में भी हम तुम्हारी माएँ हैं। तुम्हें जिंदा सलामत रखने के लिए मैं समझाती हूँ कि ये हथियार वाले जहाँ ले जाएं वहाँ अपनी माँओं के साए में चलो। मुंह से कोई आवाज़ ना निकालो और खिड़की से बाहर किसी को ना पुकारो तो ये हथियार वाले तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वहाँ 8-9 बरस से लेकर 15 बरस तक के बच्चे थे। अगर उस्तानियाँ उन्हें हौसला ना देती तो उनमें से कई बच्चे रोना शुरू कर देते। फिर भी वो बेचारे सहमे हुए थे। एक उस्तानी ने लीडर से पूछा, तुम लोग कौन हो? लीडर ने मुस्कुराकर कहा, फिलहाल तो मुल्कुल मौत है, अब दूसरा सवाल करो। दूसरी ने अंग्रेजी जुबान में पूछा, हमें अगवा करने का मकसद क्या है? वो बोला, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, हम ईरानी हैं, सिर्फ फारसी बोलते और समझते हैं। वो फारसी में बोली, ईरानी तो हमारे दोस्त हैं, हम उनकी कदर करते हैं। लीडर ने कहा, हम भी तुम्हारी कदर करते हैं। तुम ज़्यादा हसीन तो नहीं हो मगर बुरी नीयत के लिए बुरी नहीं हो। वो बोली, मैं इन बच्चों के लिए माँ का दर्जा रखती हूँ, प्लीज़ इन मासूमों के सामने बाजारी अंदाज में ना बोलो। वो उस्तानी का बाजू पकड़कर बोला, जानम, मेरा बोलना पसंद नहीं है तो चलो, गले लगाकर प्यार करता हूँ। तुम इन बच्चों की माँ हो तो मैं बाप बन जाता हूँ। ये कहकर उसने उसे आगोश में लेना चाहा मगर अचानक ही उछलकर पीछे की जानिब गिर पड़ा। गन छूटकर एक तरफ चली गई थी। वो दोनों हाथों से सर को थाम कर तकलीफ से कराहने लगा। अगले पिछले दरवाजों पर खड़े हुए साथियों में से एक ने ललकार कर कहा, खबरदार, हमारे लीडर की गन को हाथ ना लगाना वरना एक बच्चा भी जिंदा नहीं बचेगा। तीनों उस्तानियां सहमी हुई थीं कि अगर उनमें से कोई गन उठा भी लेती तो उसे इस्तेमाल करना नहीं आता था। एक गनमैन ने लीडर से पूछा, राहबर, क्या बात है? क्या सर में तकलीफ है? उठो और जल्दी गन उठाओ। वो गन उठाकर अपनी जगह से उठते हुए बोला, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिमाग को धक्का देकर मुझे गिरा दिया हो। फिर उसने उस्तानी को घूर कर पूछा, क्या तुम बिजली की तरह करंट मारती हो? वो बोली, मैं ये सोच रही हूँ कि ये बस 2 पुलिस चौकियों से गुजर चुकी है लेकिन किसी ने चेकिंग के लिए नहीं रोका। अगर वो रोकते तो मालूम हो जाता कि तुम सबको अगवा किया जा रहा है, इसलिए बेचारों ने हमें जाने दिया। यानी उन चौकियों वालों को रिश्वत दी गई है। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? जो चाहते हैं वो थोड़ी देर में मालूम होगा, मगर अभी तो तुम्हारी इस अदा ने चैलेंज किया है। क्या खूब झटका मारती हो? आओ अब मैं तुम्हें झटके मारूंगा। ये कहते हुए उसने बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उसे छूते ही फिर करंट लगा। वो उछलकर फिर पीछे जा गिरा। गन फिर हाथ से छूट गई। इस बार वो सर उठाकर आंखें फाड़ फाड़ कर उस्तानी को देखने लगा। तीनों उस्तानियां भी हैरान थीं और सोच रही थीं कि वो एक शाजोर मर्द होकर औरत को छूते ही कैसे गिर पड़ता है। पहली बार गिरना एक इत्तफाक हो सकता है मगर दूसरी बार इत्तफाकन ऐसा नहीं हो सकता। एक साथी ने ताज्जुब से पूछा,
راہبر تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے یا مسخری دکھانے کے لیے یوں بار بار گر رہے ہو؟ وہ بس اب شہر سے نکل کر کسی ویرانے کی طرف جا رہی تھی۔ لیڈر نے جلدی سے اپنی گن اٹھائی، پھر ساتھی کے پاس آ کر بولا، میں یہاں دروازے پر رہوں گا، تم ذرا عورت کے پاس جاؤ اور اسے چھو کر دیکھو کیا وہ کرنٹ مارتی ہے۔ راہبر معلوم ہوتا ہے تم نے کچھ زیادہ پی لی ہے، اچھی بات ہے تم یہاں رہو، میں اس کا کرنٹ کا فیوز اڑا کر آتا ہوں۔ لیڈر دروازے پر رہا، اس کا ساتھی استانی کی طرف جانے لگا۔ وہ سہمی ہوئی تھی، اسے اپنی طرف آتے دیکھ رہی تھی۔ وہ آ رہا تھا، پھر اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا، حتیٰ کہ پچھلے دروازے تک پہنچ گیا۔ لیڈر نے آواز دی، پاگل کے بچے، میں نے اس استانی کو ہاتھ لگانے کے لیے کہا تھا، تو ادھر چلا گیا، ابے ادھر آ۔ وہ پھر پلٹ کر آیا، استانی کے قریب آیا لیکن رکے بغیر واپس لیڈر کے پاس پہنچ گیا۔ لیڈر نے جھلا کر کہا، میں نے کہا تھا اس عورت کو چھو لے یا پکڑ لے۔ کیسے پکڑوں؟ اس کے قریب رکنا چاہتا ہوں مگر رک نہیں پاتا، بے اختیار آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ اس کے باقی دو ساتھی بڑی دیر سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ تیسرے ساتھی نے پچھلے دروازے سے استانی کو مخاطب کیا، اے تم کون ہو؟ معلوم ہوتا ہے کوئی پراسرار علم جانتی ہو۔ استانی نے کہا، میں صرف بچوں کو تعلیم دینا جانتی ہوں۔ تم لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر آج میرا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ان معصوم بچوں پر بھی آنچ نہیں آئے گی۔ ڈرائیور کے پاس بیٹھے ہوئے گن مین نے کہا، تم ان ہتھیاروں کو کھلونا نہ سمجھو، اگر کسی پراسرار علم کا مظاہرہ کرو گی تو تمام بچوں کو گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ تمام بچے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک 15 برس کا لڑکا ذہین تھا، وہ اپنی کاپی سے کاغذ پھاڑ کر اس پر لکھ رہا تھا، ہم اسکول کے بچے ہیں، ہمیں اغوا کیا جا رہا ہے، ہمیں بچاؤ۔ اس نے ایسے کئی کاغذ لکھ کر ان کاغذات کا گولا بنا کر کھڑکی کے باہر پھینکا تھا، مگر اب تک کہیں سے مدد نہیں پہنچ رہی تھی۔ بڑی عجیب سی بات تھی کہ کسی نے ایک بھی توڑے مڑے کاغذ کو اٹھا کر نہیں پڑھا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی، ایک راہگیر نے ایک کاغذ کو اٹھا کر کھولا تھا، کیونکہ وہ کاغذ ایک تیز رفتار بس کی کھڑکی سے باہر نکل کر اس کے منہ پر آ کر لگا تھا۔ اس نے اسے کھول کر پڑھا، پھر چونک کر بس کی سمت دیکھا۔ وہ اتنی دور چلی گئی تھی کہ اس کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا ایک قریبی تھانے میں آیا، پھر تھانے دار کو وہ کاغذ دیتے ہوئے بولا، اسکول کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، وہ بس زیادہ دور نہیں گئی ہے۔ تھانے دار نے کاغذ کی تحریر کو پڑھ کر ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کسی بچے کی لکھائی ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ آج اپریل کی 1 تاریخ ہے اور بچے یوں ہی اپریل فول مناتے ہیں اور دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، لیکن جناب ہم مسلمان اپریل فول نہیں مناتے، اس تحریر میں سچائی معلوم ہوتی ہے، اس میں اسکول بس کی پلیٹ کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ تھانے دار نے اپنے ایک ماتحت کو بلا کر کہا، اس آدمی کو دھکے دے کر سڑک پر پہنچاؤ اور کہو کہ دوڑتا ہوا جائے اور بس کو پکڑ کر لے آئے، پھر ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ ماتحت اس آدمی کو گردن سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ اس کے جاتے ہی تھانے دار نے زمین پر پڑے ہوئے کاغذ کو اٹھایا، پھر پڑھا، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہونے پر بولا، سر میں فیض آباد تھانے کا انچارج بول رہا ہوں، وہ اغوا کی جانے والی بس یہاں سے گزر چکی ہے، لیکن اس میں تو کوئی چلاک اسٹوڈنٹ ہے، کاغذ کی پرچیاں بنا کر لکھ رہا ہے کہ انہیں اغوا کیا جا رہا ہے، وہ اسکول بس کی پلیٹ کا نمبر بھی لکھ رہا ہے، اس طرح وہ وقت سے پہلے اغوا کا راز کھول دے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تم نے اچھا کیا کہ فوراً اطلاع دے دی، میں بھی اس لڑکے کو چیک کرتا ہوں۔ رابطہ ختم ہو گیا، وہ بس تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ لیڈر کے موبائل فون پر اشارہ موصول ہوا، اس نے بٹن دبا کر کہا، میں راہبر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے گرج کر کہا گیا، کیا خاک بول رہے ہو؟ اندھے ہو کر اغوا کر رہے ہو؟ اس بس میں کوئی لڑکا پرچیاں لکھ کر باہر پھینک رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ انہیں اغوا کیا جا رہا ہے، ان کی مدد کی جائے، وہ بس کا پلیٹ نمبر بھی لکھ رہا ہے۔ سر یہاں تقریباً 80 لڑکے لڑکیاں ہیں، کوئی چھپ کر ایسا کر رہا ہوگا، میں ابھی اسے پکڑ لوں گا۔ تم لوگوں نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے؟ سر ہم منزل کے قریب ہیں، وہ ریسٹ ہاؤس یہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پھر تو اس لڑکے سے بعد میں نمٹ لینا، پہلے ریسٹ ہاؤس والوں سے رابطہ کرو، اپنے پہنچنے کی اطلاع دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، فون کے ذریعے اپنے آدمیوں کو اطلاع دی کہ وہ 10 یا 15 منٹ میں پہنچنے والے ہیں۔ پھر اس نے ایک استانی کو موبائل فون دے کر کہا، اپنے اسکول کا نمبر ڈائل کرو اور ہیڈ ماسٹر کو اغوا کی اطلاع دو۔
اس نے فون لے کر رابطہ کیا، پھر کہا، سر میں ٹیچر رابعہ بول رہی ہوں اور ایک بری خبر سنا رہی ہوں۔ ہماری اسکول بس کو تمام بچوں سمیت اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہیڈ ماسٹر کی آواز آئی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم یہاں 1.5 گھنٹے سے تمہارا اور بچوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ… ٹیچر رابعہ نے کہا، سر آپ کے یقین نہ کرنے سے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ پلیز آپ بچوں کی سلامتی کے لیے کچھ کریں۔ کچھ معلوم تو ہو کہ وہ اغوا کرنے والے کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ لیڈر نے رابعہ سے فون لے کر کہا، ہیلو، اگر تم ہیڈ ماسٹر ہو تو تمہارے پاس ان تمام بچوں کے ناموں کی فہرست ہوگی جو بس میں اسکول آتے ہیں۔ تم ان بچوں کے والدین کو اغوا کی اطلاع دو اور کمشنر سے بھی کہہ دو۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد کمشنر سے بات کروں گا۔ مگر تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ زیادہ مت بولو۔ بچوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بس ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ گئی تھی۔ بستی کے سرے پر ایک ریسٹ ہاؤس تھا۔ اس کے سامنے پہنچ کر بس رک گئی۔ برآمدے میں کچھ گن مین کھڑے ہوئے تھے۔ لیڈر نے استانیوں سے کہا، تم سب بچوں کے ساتھ اسی گاڑی کے اندر رہوگی۔ کسی نے بھی گاڑی سے باہر قدم نکالا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ اس نے باہر آ کر برآمدے میں کھڑے ہوئے گن مین ساتھیوں سے کہا، تم میں سے 4 ساتھی بس میں جائیں اور میرے ساتھ آنے والے ساتھیوں کو آرام کرنے کا موقع دیا جائے۔ بس میں سے کوئی استانی، کوئی بچہ اور ڈرائیور باہر نہ نکلے۔ البتہ کوئی ٹوائلٹ جانا چاہے تو اسے گن پوائنٹ پر جانے دو۔ وہ لیڈر کے احکامات کی تعمیل کرنے لگا۔ لیڈر فاتحانہ شان سے چلتا ہوا ایک کمرے میں آیا، پھر ٹھٹک گیا۔ آتش دان کے پاس ایک خوبرو جوان بیٹھا ہوا ریڈیو سے نشر ہونے والی خبریں سن رہا تھا۔ نشر ہونے والی خبر کے مطابق اشکاباد کے کمشنر کو ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے فون پر اطلاع دی تھی کہ 80 کی تعداد میں اس اسکول کے بچے اور 3 استانیاں ایک بس میں اغوا کر لیے گئے ہیں۔ اس اغوا ہونے والی بس کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ لیڈر نے اس جوان کے قریب آ کر پوچھا، تم کون ہو؟ وہی ہوں جو تم لوگ ہو۔ صدر انعام الدولہ نے تم سب کو گائیڈ کرنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ میں کیسے یقین کروں؟ تمہارے پاس اس سلسلے کے کاغذات ہیں؟ کیا تمہارے پاس کاغذات ہیں کہ اغوا کے سلسلے میں تم راہبری کر رہے ہو؟ وقت ضائع نہ کرو، ریڈیو سے ادھوری خبریں آ رہی ہیں۔ فوراً کمشنر کو فون کر کے اغوا کے مقاصد بتاؤ۔ لیڈر کو یاد آیا کہ کمشنر سے رابطہ ضروری ہے۔ اس نے موبائل فون کے ذریعے اسے مخاطب کیا، پھر کہا، ہم وہی اغوا کرنے والے ہیں جن کی خبریں ریڈیو سے ابھی نشر ہو رہی ہیں۔ اسکول کے تمام بچے ابھی تک خیریت سے ہیں۔ آئندہ ان کی سلامتی کا انحصار تم پر اور ملک کے حکمرانوں پر ہے۔ کمشنر نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے تاوان کے لیے اغوا کیا ہے؟ یہی سمجھ لو، مگر تاوان میں ہمیں رقم نہیں چاہیے۔ پہلے یہ سن لو کہ ہم ایرانی ہیں۔ ہمیں انعام الدولہ کی حکومت منظور نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ذریعے امریکہ ہمارے سروں پر سوار رہے۔ ہمیں تمہارے ملک میں ایسی حکومت چاہیے جو ہمارے زیر اثر رہے اور ہماری پالیسیوں پر عمل کرے، جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے۔ اگر دوپہر تک انعام الدولہ نے حکومت کی کرسی نہ چھوڑی اور اپنے چمچوں سمیت ملک سے باہر نہ گیا تو اسکول کا ایک بچہ بھی زندہ نہیں ملے گا۔ تمہارا پیغام حکومت تک پہنچایا جائے گا، مگر ہم تم سے رابطہ کیسے کریں گے؟ لیڈر نے اپنا موبائل فون نمبر بتا کر کہا، ہم ایرانی سرحد کے قریب تمہارے ہی ملک کی ایک چھوٹی سی بستی کے ایک ریسٹ ہاؤس میں ہیں۔ یہاں پولیس اور فوج کو بھیجنے کی حماقت نہ کرنا۔ ایسا کرنے سے پہلے بچوں کے والدین سے مشورے کر لینا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ہمیں بچوں کی سلامتی چاہیے۔ اگر شام تک ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے ضمیموں کے ذریعے یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو اپوزیشن میں ہیں وہ اقتدار میں آ گئے ہیں اور ایران کی پسندیدہ حکومت قائم ہو گئی ہے تو بچوں کو صحیح سلامت واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر آتش دان کے قریب بیٹھ کر بولا، یہ درست ہے کہ ایسے کام میں کسی کے پاس شناختی کاغذات نہیں ہوتے، ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ ویسے ہمارا تعارف ہو ہی جائے تو بہتر ہے۔ سب مجھے راہبر کہتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بولا، مجھے خالی کارتوس کہتے ہیں۔ یہ تو کوئی نام نہیں ہے، میں تمہارا نام پوچھ رہا ہوں۔ راہبر بھی کوئی نام نہیں ہے، تم انگریزی میں لیڈر اور فارسی میں راہبر کہلاتے ہو، تمہیں اپنا اصل نام بتانا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے صدر صاحب نے تمہیں یہاں نہیں بھیجا ہے، ورنہ تمہیں یہ ضرور معلوم ہوتا کہ دہشت گردی کی تربیت حاصل کرنے کے بعد ہم اپنا اصل نام، اپنا اصل ملک اور پتہ ٹھکانہ کسی کو نہیں بتاتے۔ جوان نے کہا، اس لیے تو میں بھی اپنا فرضی نام بتا رہا ہوں۔ کیا تم مسخرہ پن دکھا رہے ہو؟ کسی کا فرضی نام بھی خالی کارتوس نہیں ہوتا۔
मैं साबित कर दूंगा कि यही मेरा नाम है। तो फिर साबित करो वरना मैं गोली मार दूंगा। कैसे मारोगे? मैं ख्याली कारतूस वाली गन से नहीं मरता, और तुम्हारे पास कारतूस नहीं है, सिर्फ गन है। वो बड़ी बेयकीनी से कभी अपनी गन को और कभी अली को देख रहा था। फिर बोला, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने चैम्बर में कारतूस भरे थे, लेकिन मैं हैरान हूं कि इसमें से कारतूस निकल कर कहाँ चले गए। इसमें हैरानी की क्या बात है? जिस तरह वो तालिब इल्म बच्चा पर्चियां लिखकर खिड़की से बाहर फेंकता रहा, उसी तरह तुम चारों अपने गनों की मैगजीनों से कारतूस निकालकर बाहर फेंकते रहे। वो उछलकर खड़ा हो गया, फिर बोला, तुम कैसे जानते हो कि कोई लड़का पर्चियां लिखकर बस की खिड़की से बाहर फेंकता रहा? डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।